بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 272 پی پی سی کو، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا یہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا ہے. اس پہ آلدو کہ پریکٹیکلی اس پہ کام ہوتا نظر نہیں آتا، لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑا اہم ٹاپک میں سمجھتا ہوں تاکہ ہر انسان کو پتہ ہو کہ کھانے پینے کی اشیاء میں اگر ملاوٹ کی جائے تو وہ اس کے خلاف کیا ایکشن، قانونی ایکشن لے سکتے ہیں. لیکچر کے اینڈ پہ فیض احمد فیض صاحب کی ایک بہت خوبصورت نظم جو انہوں نے لکھی تو کئی دہائیاں پہلے تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج لکھی تھی اور آج کے حالات پہ لکھی تھی. نظم کا ٹائٹل ہے اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے. آپ کو لیکچر پسند آئے تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے. پہلے میں ڈیفینیشن پڑھے دیتا ہوں ایز اٹ از کنٹینڈ ان سیکشن 272 اور پھر آگے کے اصلاح چند اہم مقدمات آپ کی نظر کروں گا. Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 6 months, or with fine which may extend up to 3,000, or with both. یعنی جو کوئی اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، اور اس طرح کرنے سے وہ چیز خوراک یا مشروب، یعنی کوئی پینے والی چیز مشروب ناقص بن جاتی ہے، انجوریس ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے، اس ارادہ یا اس نیت سے وہ ملاوٹ کرتا ہے کہ اس شے کو بطور خوراک یا مشروب بیچا جائے گا، یا یہ جانتا ہے کہ اس کو بطور خوراک یا مشروب بیچے جانے کا امکان ہے، تو ایسے شخص کو 6 ماہ تک سزائے قید یا جرمانہ جو کہ 3,000 تک ہو سکتا ہے، یا دونوں کی سزا دی جائے گی. سیکشن 272 کے جو 4 بیسک انگریڈینٹ ہے، جب میں بیسک انگریڈینٹس کہتا ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے جس کے بغیر یہ سیکشن بنے گا نہیں، سزا نہیں ملے گی ملزم کو. یعنی پراسیکیوشن کو جو پروو کرنا ملزم کو سزا دلوانے کے لیے ہر صورت لازم ہے. وہ 4 بنیادی اس کے انگریڈینٹس ہیں. نمبر 1، یہ ثابت کرنا کہ ملزم نے خوراک یا مشروب میں ملاوٹ کی، کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں ملاوٹ کی، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے نمبر 2، وہ خوراک یا وہ مشروب صحت کے لیے نقصان دہ بن گیا، ناقص ہو گیا، انجوریس ہو گیا. اس ملاوٹ شدہ شے کو بیچنے کی نیت تھی. اور نمبر 4، یا ملزم یہ جانتا تھا کہ اس مشروب یا اس خوراک کو کے بیچے جانے کا امکان ہے. سیکشن 272 پی پی سی کی لیجسلیشن کرنے کی جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ صحت عامہ کا خیال رکھا جائے اور جو پبلک ہے ان تک پیور فارم میں، خالص شکل میں اشیاء کی پہنچ کو یقینی بنایا جائے. ان باتوں پہ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائے 1965 بریکٹ میں 2 کرمنل لا جرنل 571 پنجاب. سیکشن 272 کے تحت سزا دلوانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوگا کہ صرف یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں جی ملاوٹ کی گئی،
بلکہ یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہوگا پراسیکیوشن کے لیے کہ ملاوٹ کرنے کے پیچھے جو نیت تھی، جو ارادہ تھا، وہ اس کو بیچنا تھا، اور یا یہ جانتا تھا ملزم کہ اس کے بیچے جانے کا امکان ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں، AIR 1943 بمبے پیج 445۔ دودھ میں پانی ملانا سیکشن 272 کے تحت جرم نہیں بنتا تا وقتے کے اس عمل سے دودھ میں کوئی ایسی ملاوٹ کی جائے کسی چیز کی کہ وہ انجوریس بن جائے، ناقص ہو جائے، نقصان دہ بن جائے، جیسا کہ آج کل کے دور میں بعض اوقات یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی کیمیکل ملایا گیا یا کوئی ایسی چیز سے دودھ بنایا گیا جس میں دودھ تو تھا ہی نہیں، کیمیکل طریقے سے کوئی چیز تیار کر کے بطور دودھ بیچی گئی، تو پھر وہ اس کے تحت آتا ہے۔ اگر صرف دودھ میں پانی ملایا جائے تو پھر وہ جرم تو بنتا ہے، لیکن PPC کا نہیں بنتا، سیکشن 272 کا نہیں بنتا، بلکہ وہ آ جائے گا پریونشن آف اڈلٹریشن، پریونشن آف فوڈ اڈلٹریشن ایکٹ کے تحت پھر وہ جرم بنے گا، اگر سمپلی یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملایا ہے بیچنے کے لیے۔ تو ان پوائنٹس پہ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں، AIR 1926 لاہور پیج 49۔ اینڈ ان دی اینڈ فیض احمد فیض صاحب کی خوبصورت نظم اسب وعدہ۔ یہ عرض کروں کہ نظم پیش کرنے سے پہلے کہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے وہ اس طرح سے آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، اور اس میں کوتاہی ظاہر ہے ہماری ہے، بڑوں کی ہے، کہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا۔ شاید کوئی ایسا شخص بھی ہو، ہمارا بچہ، نوجوان، جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنے لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا، اور ہجرت کرنے کے دوران کتنی خواتین کی عزت لوٹی گئی، کتنی بچیاں ماں باپ سے علیحدہ ہو گئیں، کتنے بیٹے علیحدہ ہو گئے، کتنے 16 لاکھ تو آن ریکارڈ ہے، اور پھر یہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ تو اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد جو ہے وہ قرارداد مقاصد 1942 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے سامنے رکھا تھا، اور پھر قوم اس کو اس ایسپریشن کے لیے، اس انسپریشن کے لیے، اس کے حصول کے لیے خون کی ندیاں کراس کر کے یہاں پہنچی کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہوگا، جمہوریت ہوگی، سوشل جسٹس ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ تو کچھ دہائیاں گزر جانے کے بعد پھر فیض احمد فیض صاحب نے یہ نظم لکھی، بڑی دکھ بھرے جذبات کا اظہار کیا، اور آج پھر اس کے بعد کافی دہائیاں گزر چکنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں آج کے حالات کو تو پتہ چلتا ہے کہ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو نظم پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ نظم کا عنوان ہے، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسبل باہوں میں، لوہو میں کتنی لالی تھی، یوں لگتا تھا 2 ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی، ایسا نہ ہوا ہر دھارے میں کچھ اندیکھی منجداریں تھیں، کچھ مانجھی تھے انجان بہت، کچھ بے پرکھی پتواریں تھیں، اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دھرو، ندیاں تو وہی ہے، ناؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے۔ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے، تھا ویدوں پر وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے، یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی،
यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपता कट जाएगी, ऐसा ना हुआ। ऐसा ना हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद उनकी टो को पा न सके। ऐसा ना हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद उनकी टो को पा न सके और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।